الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ایک دفعہ ذرا شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نگاہ کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو الگ خطاب کیا ہے، خواتین کو الگ خطاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس حکم کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مرد و عورت کو الگ الگ بیان کرتے ہیں. اس لیے زنا والے معاملہ میں جب حد جاری ہونی تھی تو مرد و عورت کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت اس کے لیے خواتین کا الگ تذکرہ کیا ہے. میں آپ ایمان والی خواتین کو فرما دیں یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو پست کریں. دو واقعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک تو ہم نے جمعرات والے دن بھی درس میں پڑھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کے پاس تشریف فرماتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے. نابینا صحابی ہیں. حضور نے فرمایا آپ احتجبا منہ، پردے میں چلی جائیں. انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا افعمیوان انتما، کہ آپ دونوں بھی نابینا ہیں، ان کو نہیں دیکھ سکتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے ہر حال میں اپنی نگاہ کی حفاظت کا وہی حکم ہے جو مرد کے لیے ہے. کسی حال میں بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ عید کے موقع پر حبشی صحابہ جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے تھے، تلواریں چلا رہے تھے. تو اما عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور حضور کا اما عائشہ کی رعایت رکھنا اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باہر نوجوان کھیل رہے ہیں، ان کا کھیل دیکھنا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل دیکھنا ہے. تو حضور آگے ٹھہر گئے اور میں پیچھے ٹھہر گئی، تو چھپ کے دیکھ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے بس بس، میں کہتی تھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ میری وجہ سے کتنی دیر ٹھہرتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا خوف نہ ہو، وہاں خواتین اگر مردوں کو دیکھ لیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا وہ سخت حکم نہیں ہے جو مردوں کے لیے ہے. لیکن بہرحال جب ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ پردے میں چلی جائیں، تو اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ عام حالات میں خواتین کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور کسی مرد پہ نگاہ نہ ڈالیں. ساتھ ہی فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت کی حفاظت کریں. یہ ذریعہ ہے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ نگاہ محفوظ ہوگی تو پھر سارا نظام ٹھیک چلے گا. اگر نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر آگے بڑھنا، فتنے میں مبتلا ہونا یہ زیادہ آسان ہے. پھر خواتین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی. فرمایا کہ جو خاتون 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے. تو خواتین کے لیے تو بڑا اللہ نے آسان بنا دی ہے دین کو نا، بہت آسان بنا دی ہے. بس وہ کیا کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، خامد کی فرما برداری کرنی ہے اور سیدھے جنت میں جانا ہے. تو فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی حفاظت کریں. پھر وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اپنی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. ہاں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو
خود بخود ظاہر ہو جائے، چھپانے کی کوشش کی، خود بخود ظاہر ہو گئی، اس کی گنجائش ہے۔ ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو زینت ہے، اب خالی زینت کے جو اسباب ہیں، خواتین کے لباس ہے، کپڑے ہیں، زیور ہیں، یہ ویسے پڑے ہوں تو ان کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، دکانوں پہ جائیں چیزیں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب جسم کے اوپر یہ چیزیں پہنی ہوئی ہوں، اس وقت اپنے جسم پر جن جن جگہوں پہ زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے وہ چیزیں ظاہر نہ کی جائیں۔ گلے میں ہار پہنا جاتا ہے، کانٹے ہیں، اور ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، پاؤں میں پازیب ہے، یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ عام بندوں کے لیے ظاہر نہ کریں۔ ہاں الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب ما ظہر منہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ظہر منہا کا مطلب یہ ہے کہ خاتون نے اپنے لباس کو چھپانے کے لیے اوپر چادر پہنی ہے، وہ جہاں بھی جائے گی اس کی چادر تو ظاہر ہوگی نا، جو اوپر برقع پہنا ہے، اوپر چادر بڑی ڈالی ہے، وہ تو ظاہر ہوگی نا۔ اب وہ تو اس میں مجبور ہے، ضرورت کے لیے باہر بھی جانا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے، دوسرے کام بھی کرنے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ اب جب اس نے اپنی زیب و زینت کو، جو اندر لباس اچھا پہنا ہوا ہے، اندر زیورات ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے جو اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے وہ خود وہ کپڑا ظاہر ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں کا قصور ہے، خاتون کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ جو خواتین باہر ایسا کام کرتی ہیں جو ان کو تھوڑا سا مشقت ہے، جیسے دیہاتوں میں خواتین گھاس کاٹنے گئیں، دوسرے کام ہیں، وہ بیچاری ہاتھوں پہ اگر دستانے پہن لیں گی یا اپنے چہرے کا نقاب کر لیں گی تو وہ یہ مشقت والا کام کیسے کریں گی؟ تو وہ کہتے ہیں جو خواتین ایسے کام میں لگی ہوئی ہیں جس میں ان کا چہرہ اور ہاتھ کا ظاہر کرنا ان کے لیے مجبوری ہے، تو وہاں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ خود بخود زینت کو ظاہر نہ کرو، کام کرتے ہوئے جو ہاتھ وغیرہ ظاہر ہو جائے، چہرہ ظاہر ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب جو خاتون مشقت کا کام کر رہی ہے، اب آپ وصول بھی کریں گے، آپ نقاب کر کے کام کریں یا ہاتھوں پہ دستانے پہن لیں یا یہ کر لیں، تو یہ تو بیچاری کے لیے مشقت ہے۔ لیکن مرد کے لیے حکم وہی ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنی نگاہ کو پست رکھنا ہے۔ اگر وہ کہیں پر کام میں کسی میں مشغول ہیں اور چہرہ ظاہر ہو بھی جاتا ہے تو مرد کے لیے دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینے پہ بھی ڈالیں۔ یہ سینے پہ دوپٹہ ڈالنا عرب کی ایک عام عادت کی نفی کی گئی ہے۔ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھیں کہ جو نقاب یعنی جو پردہ کر بھی رہی ہیں تو ایک بڑی سی چادر اپنے سر پہ ڈال کے اور اس کے دونوں پلو جو ہیں وہ لٹکا دیتی تھیں، وہ سینے پہ یوں اوڑھتی نہیں تھی۔ اب اس میں کیا ہے کہ سینہ، گلا، یہ چیزیں یہ ساری ظاہر ہوتی تھیں۔ اللہ نے کہا ایسا نقاب نہ کرو جس سے جو ہے آپ کا سینہ اور یہ چیزیں ظاہر ہوں، نہیں، اپنی چادر کو اپنے سینے کے اوپر، اپنے گریبان کے اوپر بھی ڈالو تاکہ سارا جسم جو ہے وہ چھپے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ چہرے کا نقاب کریں یا صرف چہرے کو کھلا چھوڑ دیں باقی جسم کا نقاب کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے ایک بات مشہور کی ہے نا کہ یار پردہ جو ہے نا وہ صرف دل کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس چکروں میں نا آپ دیکھ لیں کتنی بے حیائی پھیل گئی ہے۔ صحابیات کا معمول یہ ہے، غزوہ احد میں جب سارے اپنے میتوں کو لینے جا رہے تھے تو ایک انصاری صحابیہ اپنے بیٹے کی لاش لینے آئی ہیں۔ کیا صدمہ ہوگا ماں کے لیے کہ اپنے بیٹے کی لاش وصول کرنے، وہ مدینہ سے احد میں آ رہی ہیں، خوب اہتمام سے پردہ کر کے نقاب کر کے آئے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں جات متنقبتاً، وہ جو لاشیں حوالے کرنے والے صحابی ہیں نا وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اس صدمے میں اتنا اہتمام، تو کہنے لگی ان ازرع ابنی ولن ازرع حیائی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔
یعنی اس موقع پہ بھی اللہ کا حکم اتنا زندہ کہ بیٹے کی یعنی تصور کریں آپ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ یہ جو پردہ ہے ایسا نہ ہو کہ صرف تم نے چہرہ ڈھانپ لیا باقی سارا جسم کھلا ہے، یا باقی سارا جسم بند ہے اور پھر چہرہ کھلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے چہرے کو اور اپنے گریبان کو بھی چھپاؤ۔ پھر ساتھ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، جو زینت کی جگہ ہیں، مثال کے طور پہ چہرہ ہے، گلے پہ ہار ڈالا ہوا ہے، پاؤں ہے، ہاتھ میں چوڑیاں بندھی ہوئی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے چند جو محارم ہیں ان کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زیب و زینت کسی کے لیے ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند کے لیے۔ خاتون بالکل زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے، اور خاوند کے لیے تو اپنا جسم بھی ظاہر کر سکتی ہے، اگرچہ مخصوص اعضاء کو دیکھنا یہ حیا کے مطابق نہیں ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے آپ کا اور آپ نے ہمارا جو بالکل جو خاص مواقع ہیں وہ نہیں دیکھے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نا حیا کو اہمیت دی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او آبائہن، اپنے آبا و اجداد ہیں ان کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے خاوند کے جو آبا و اجداد ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، ان سے بھی ایسے ہی رشتہ حرام ہے جیسے اپنے آبا و اجداد سے ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، پردے کا وہ اہتمام نہیں ہے جو عام جگہوں پر ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے ہیں، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹے ہیں کسی اور بیوی سے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے ہیں، بنی اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹے ہیں، یا او نسائہن، یا اپنی خواتین ہیں۔ یہاں اپنی خواتین سے مراد مسلمان خواتین ہیں، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جو کافر خواتین ہیں ان کے سامنے بھی مسلمان خواتین کو ویسے نہیں آنا چاہیے جیسے اپنے محارم کے سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی، فرمایا کوئی خاتون کسی خاتون کے تمام اوصاف اپنے خاوند کے سامنے یا اپنے گھر کے مردوں کے سامنے اس طرح نہ بیان کرے جیسا کہ وہ اس خاتون کو دیکھ رہا ہے۔ یہ فتنے کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ گھروں میں جو شادی پہ گئیں فلاں نے یوں پہنا ہوا تھا، یہ خواتین کی تو ساری ڈسکشن ہی اسی پہ ہوتی ہے نا، فلاں کی بیٹی نے، فلاں کی بیوی نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو یہ تذکرے گھروں میں ختم ہونے چاہیے، یہ فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کافر جو ہیں کیونکہ وہ اس ضابطۂ اخلاق کو نہیں اپناتے جو مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اب لازمی بات ہے ان کی خواتین اگر مسلمان خواتین کو دیکھ کے جائیں گی تو جا کے وہاں جگہ جگہ کہانیاں بیان کریں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او نسائہن، اپنی خواتین تک اس کو رکھو۔ اپنی خواتین میں جب آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں کسی دعوت پہ، تو وہاں آپ جو ہے پردے کا اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ آزادی سے پھر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اپنی خواتین، اور بعض مسلمان مفسرین نے فرمایا کہ جو کافر خواتین ہیں ان سے پردے کا وہ سختی نہیں ہے جو مردوں کے بارے میں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جہاں بہت زیادہ تنگی ہو، جیسے کہ بچیاں باہر ملکوں میں بھی کئی جاب کر رہی ہیں، وہاں مسائل ہیں، تو اب غیر مسلم خواتین سے پردہ ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہاں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آج کے زمانہ میں جہاں پہ بہت زیادہ پریشانی ہو تو وہاں وہ جو غیر مسلموں کی خواتین ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گی جیسے انسان کے اپنے محارم ہیں، کہ ان کے سامنے اگر موضع زینت ظاہر ہو جائیں، زینت کے اعضاء، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ غلام جن کے دائیں ہاتھ، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لا تغرنکم آیت النور، فرمایا فإنہ فی الاناث دون الذکور، فرمایا یہ جو سورۃ النور کی آیات ہیں نا، یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھی غلاموں کے سامنے بھی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، یہاں باندیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں ہے۔
اس لیے گھروں میں کام کرنے والے جو لڑکے جو بالغ ہو جاتے ہیں ان سے پردے کے وہی احکامات ہیں جو اجنبیوں سے ہیں، بلکہ ان سے پردے کا تھوڑا سا مزید اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پردے کی آیت نازل ہوئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس سے پہلے آتا جاتا تھا، جیسے ہی آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، آپ ایک قدم آگے تھا، ایک قدم گھر کے باہر تھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضور نے توقف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، جب آیت نازل ہو گئی آپ نے اگلا قدم آگے رکھا، وہ فوراً پردہ درمیان میں کر دیا، فرمایا انس وہیں رک جاؤ، بس ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، ایک یہ نہیں کہا کہ بھئی چلو اندر چلے جائیں، یہ آیت سن کے پھر واپس آ کے پردہ شروع کریں، اسی وقت یہ حکم دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، گھر کا نظام، 10 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور جب حضور کی خدمت میں آیا 10 سال کے تھے تو فرمایا مال ملکت ایمانہن، اس سے مراد خواتین ہیں، جو خواتین باندیاں ہیں ان کے سامنے بھی، کیونکہ ہر وقت ان سے کام لینا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سختی نہیں ہے جو عام مردوں کے بارے میں سختی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمت کرنے والے جن کو، وہ مرد جن کو خواتین کی طرف بالکل رغبت نہیں ہوتی، بھولے ہیں، ناسمجھ ہیں، اور ان کو ان چیزوں کی بالکل سمجھ نہیں ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں سے بھی اگر کبھی پردے کا وہ اہتمام نہ ہو جو عام مردوں کے بارے میں ہے تو اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن غیر اولی الاربہ جن کو خواتین کی طرف بالکل رغبت نہ ہو یہ ضروری ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ میں ایک آدمی تھا جو بالکل نہ سمجھ سمجھا جاتا تھا، اور وہ ازواج مطہرات کے گھر میں آتے تھے، کبھی کوئی چیز کھانے کی مانگ لی، کبھی کوئی چیز کھانے کی مانگ لی، تو ہم اس کو غیر اولی الاربہ میں سمجھتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی خواتین کی طرف بالکل رغبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ حضرت حمزہ کو کہہ رہا تھا کہ فلاں علاقہ اللہ فتح کر دینا، وہاں کے سردار کی بیوی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور ایسے ایسے اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا آئندہ یہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو، اس کو اتنی بات سمجھ ہے کہ یہ خواتین کے اوصاف مردوں کو بتا سکتا ہے کہ فلاں کی خاتون کیسے ہے، فلاں کی بیٹی کیسے ہے، میں آئندہ یہ گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو میں ایسے لوگ جو ہیں جو بالکل نہ سمجھ ہوں، ان کو ان چیزوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، بالکل وہ بے ضرورت سے ہیں، تو ان کا حرج نہیں ہے، اور جن کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر ہمیں ایسے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ایسے بچے جو خواتین کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع نہیں ہوتے، اتنے ناسمجھ بچے ہیں، 5 سال کا 6 سال کا جو بچہ ہے، ان سے زینت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بڑا بچہ ہے، تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہے، تو پھر اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی جو زینت کی مخفی چیزیں ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ پازیب ایسی پہنی ہوئی ہے جس میں گھنگرو ہیں، یہ جوتا ایسا پہنا ہوا ہے جو آواز نکالتا ہے، فرمایا ایسا جوتا پہن کے زور سے پاؤں نیچے نہ ماریں کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناپسند فرمایا۔ پھر اسی حکم میں ایسی خوشبو لگانا جو مہکے اور مردوں تک پہنچے۔ حدیث میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگائے جس کی مہک مردوں تک پہنچے، حضور نے فرمایا یہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اتنا سخت ناپسند کیا ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو خواتین کی طرف مردوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنے، وہ اسی لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اس میں داخل ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہیں مارنا تاکہ لوگ جو ہے متوجہ ہوں، تو پھر ہر وہ چیز جو توجہ کا باعث بنے وہ اس میں داخل ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر برقع جو ہے وہ ایسا کام والا ہے، وہ ایسی کڑھائی والا ہے کہ جو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف توجہ اٹھتی ہے، یا آج کل بہت زیادہ نفیس کپڑا آیا ہوا ہے سلکی ٹائپ، وہ جو کپڑے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں بلوچستان میں، انہوں نے تصویریں بھیجی، ان کے ہاں کچھ خواتین جو ہے اس کا کاروبار کرنا چاہتی تھی بوتیک کا۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ جو بالکل یہ سلکی کپڑا ہے نا،
یہ جو ہے اس کا برقع نہ بنائیں، نہ آپ بیچیں، دوسرے کپڑے تھوڑے آپ ان میں بنائیں، آپ نے بوتیک بنانی ہے بنائیں، اللہ تعالیٰ برکت دیں، لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ تو ہو نا، برقع ایسا تو ہو جو جسم کو چھپائے، نہ یہ کہ جسم کو الٹا ابھارے، ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ اٹریکشن کا سبب بنے، یہ تو پھر وہ جو برقعے کا مقصد ہے وہی فوت ہو گیا نا جی۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ پردے کے معاملات بڑے سخت ہیں، کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا اے ایمان والو فوراً اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کو صفائیاں تو چلیں گی نہیں، یہ صفائیاں تو ہم آپس میں دل کو مطمئن کر لیتے ہیں جی یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے، اللہ کے ہاں صفائیاں نہیں چلیں گی، اللہ کے ہاں یہی چلے گی کہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ توبہ کر لے، اللہ میں سے یہ اتنا میں نے کر لیا، یہ باقی کی ہمت کر رہا ہوں، اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف کر دے، تم توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ سارے ان مسائل کو پردے کے تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی بھی گنجائش نہیں، اور کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں ہے، اللہ اس کی